بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قادیانیوں کے لحاظ سے ایک بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ آج 29 اپریل وزیر اعظم کی طرف سے قادیانیوں کو نیشنل کمیشن برائے اقلیات میں داخل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قومی اقلیت کمیشن کے اندر قادیانیوں کو شامل کرنے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس بیس پر کیا ہے کہ چونکہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو جس طرح دیگر غیر مسلم جو ہیں وہ اس کمیشن میں شامل ہیں، تو قادیانیوں کو بھی اس کمیشن کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے بندہ ناچیز کروڑوں اسلامیان پاکستان کے اس موقف کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ضرور ہیں اور بڑی جد و جہد سے ان کو آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن قادیانی دیگر اقلیات کی طرح غیر مسلم نہیں۔ ان کا غیر مسلم ہونا اور وجوہ سے ہے۔ دیگر اقلیات مثلا ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، کرسچن ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اور قادیانی جو ہیں یہ مرتدین ہیں۔ یعنی بنیادی فرق کے لحاظ پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں اور قادیانی ناٹ مسلم ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ اصطلاح بھی استعمال کی۔ قادیانی ہرگز دیگر اقلیات کے برابر نہیں تولے جا سکتے اور نہ ہی حقوق کے لحاظ سے ان کی لسٹ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ جس آئین پاکستان کا حوالہ دے کر عمران خان نے ان کو اس کمیشن میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، اسی آئین پاکستان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قادیانی کسی لحاظ سے بھی دیگر غیر مسلم اقلیات کے مساوی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے آئین کے اندر قادیانیوں کے لحاظ سے دیگر اقلیات کے مقابلے میں استثنائی شقیں موجود ہیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی شکل میں، اور اس کے علاوہ بھی کہ جس میں قادیانیوں کو اسلامی شعائر استعمال کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، اور اس پر مختلف قسم کی سزائیں ہمارے آئین میں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقلیات جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیات ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو کبھی بھی
مسلم شو نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کبھی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ نہ کبھی سکھوں نے کیا ہے، نہ کبھی ہندوؤں نے کیا ہے، نہ کبھی کرسچن جو ہے ان کی طرف سے آیا ہے، نہ پارسیوں کی طرف سے آیا ہے، جبکہ قادیانی مسلم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قادیانیوں کو جو مسلم ہونے کے یہ دعوے دار ہیں، ان کو اس دعوے سے دستبردار کرایا جائے کہ یہ اپنی زبان سے یہ تسلیم کریں کہ یہ مسلم نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ لیا جائے گا کہ ان کو کس کیٹیگری میں شمار کیا جائے۔ تو اب تک غیر مسلم اقلیات کا جو قانون ہے اس میں وہ اقلیات ساری ہیں کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتی ہیں اور کبھی بھی ان کی طرف سے مسلم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، جبکہ قادیانی جو ہیں یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے اور بلکہ اپنی طرف سے یہ دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے۔ تو اس بنیاد پر بنیادی ڈیفرنس ہے ان میں اور غیر مسلم اقلیات میں، خود ان کے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے۔ ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر آج کسی موڑ پر یہ اعلان کر بھی دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو اس کے بعد بھی ہمیں تحفظات ہیں، کیونکہ مرزا کی کتابوں میں اور مرزا کے بیٹے کی جو تحریریں اس میں موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب تم مرزا کو نبی مانتے ہو تو ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے، تو تم بھی کوئی اپنا کلمہ بناؤ۔ تو اس پہ واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا کلمہ تب بنائیں جب ہمارا کلمہ پہلے موجود نہ ہو۔ پوچھا گیا کون سا کلمہ؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں دنیا میں آئے، اور اب جو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس سے مراد بقول مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کے یہ ہے کہ یہاں اب محمد الرسول اللہ سے مراد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ مرزا قادیانی مراد ہے محمد الرسول اللہ سے۔ تو اس بنیاد پر ان کا ہمارے ساتھ وہ جھگڑا ہے جو کسی اقلیت کا نہیں۔ نہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کلمہ ہے، نہ کرسچن کہتے ہیں، نہ ہندو کہتے ہیں، نہ سکھ کہتے ہیں۔ وہ غیر مسلم ہیں، وہ اقلیات ہیں پاکستان میں، مگر وہ کلمے کا ہم سے جھگڑا نہیں کرتے، انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ وہ ملعون ہیں کہ جو ہم سے ہمارا کلمہ چھیننا چاہتے ہیں، اور گویا کہ ان کے بقول اب جو مرزا ملعون کو نبی نہ مانے وہ مسلم ہی نہیں، مسلم تب ہوگا جب مرزا ملعون کو وہ نبی مانے گا۔ تو اس بنیاد پر عمران خان کو یہ بات بالکل دو ٹوک الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دو باتیں بالکل کلیئر ہیں، ایک ان کی طرف سے اور دوسری ہماری طرف سے۔ وہ آج بھی دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے، وہ آج بھی دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ وہ مسلم ہیں، تو سب سے پہلے انہیں اس دعوے سے دستبردار کروایا جائے۔ اس کے بعد جو مرزا کی کتابوں کے اندر یہ جملہ کفریہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے ہی ہمارا مسلمانوں کا، یہ کلمہ یعنی
جو اصل امت ہے ان کا کلمہ نہیں، وہ کہتا ہم قادیانیوں کا یہ کلمہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اب یہ مرزا قادیانی کی روپ میں آئے، اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم قادیانیوں کا کلمہ ہے، نیا تب بنائیں جب ہمارا کلمہ نہ ہو۔ تو یہ جو دوسری صورتحال ہے، اس لحاظ سے بھی انہوں نے خود اپنے آپ کو اقلیات جو پاکستان میں ہیں اس سے جدا کر رکھا ہے، چونکہ وہ اقلیات ہم سے کلمے پر جھگڑا نہیں کرتی اور یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھیننے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ لازم آ رہا ہے کہ پھر ان کے بقول معاذ اللہ امت مسلمہ تب مسلم بنے گی جب مرزا کو مانے گی، اور مرزا کو اگر نہیں مانتے تو پھر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی امت مسلمہ جو ہے وہ حقدار نہیں ہو سکتی۔ تو اس بنیاد پر اتنا بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں قادیانی مسلمانوں پر، تو ایسے جو ظالم ہیں جو پہلے ہی مسلمانوں پر جو امت مسلمہ ہے ان سے ان کی سب سے بڑی شناخت چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ چھوٹی دہشت گردی نہیں، بہت بڑی دہشت گردی ہے جو علل اعلان ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے جو یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر ایسے حالات میں کہ جب ہماری معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، ایسے حالات میں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں غربت جو ہے وہ ہر طرف ایک موت کی شکل اختیار کر رہی ہے، ایسے حالات میں کہ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایسے حالات میں کہ امت کو عبادات کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، ایسے حالات میں کہ ملک میں پورے سال کے گزارے کے لحاظ سے بھی فصلیں، گندم کی فصل پکی ہوئی ہے، دفاتر بند ہیں، ہر طرف مشینری کا پہیہ جام ہے، لیکن اس دفتر کو کھول کر یہ ایک نیا فتنہ بپا کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا گزارا ہمارا نہیں ہو رہا تھا اس اعلان کے بغیر کہ جو یہ اعلان اس رمضان المبارک میں ضروری سمجھا گیا، لاک ڈاؤن کے اندر اسے ضروری سمجھا گیا، ایسے حالات میں کہ جب معیشت جو ہے اچکولے کھا رہی ہے، جب لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے حالات میں وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے ہماری وہ تشویش بھی بالکل سامنے آ گئی کہ یہ بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں، کورونا وائرس کو آگے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ اسرائیل میں کورونا وائرس کو بڑے مقاصد کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں استعمال کیا جا رہا ہے، بھارت میں کورونا وائرس کو مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی اسلام دشمن ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے کورونا وائرس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہماری جو تشویش تھی اس کے مطابق آج یہ بلی تھیلے سے باہر نکل آئی کہ دیگر کتنے کرنے والے کام ہیں، مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اور ادھر امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ بچیوں کا، خواتین کا روزانہ کا قتل ہو رہا ہے۔ اتنے لوگ کرونا سے نہیں مر رہے جتنے بدکاری کے نتیجے میں بچوں کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور کھانے پینے کے لحاظ سے، خورد و نوش کے لحاظ سے مہنگائی حد سے آگے گزر چکی ہے، اور لوگوں کو افطاری سحری کے لحاظ سے بڑے پرابلم ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ پڑی ہے کہ قادیانیوں کے مسائل حل کیے جائیں، قادیانیوں کو اس کمیشن میں داخل کیا جائے،
اور ان کے لیے پھر آگے تمام مراحات کے دروازے کھولے جائیں۔ اگر دیگر اقلیات کے ساتھ ان کو شامل کیا جاتا ہے تو کل یہ الیکشن بھی لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے تو پھر وزیر بھی بنیں گے، پھر وزیر بنیں گے تو وزیر اعظم یا صدر بننے تک پہنچیں گے، پھر مختلف دیگر جو ان پر پابندیاں ہیں آئین کے لحاظ سے وہ ساری پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی خود بخود کہ پبلک مقامات پر یہ اپنے جلسے کریں، یہ مسلمانوں کے شاعر استعمال کریں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آئین کی جان نکالنے کے لیے یہ ایک چور دروازہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے قادیانیوں کو جو پہلے ہی دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ایک قانونی شکل دینے کا یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے آج صبح جب میں نے اخبار پڑھا تو فوراً میرے دل میں یہ بات کھٹکی جو پچھلے پہر میں نے کانوں سے سن لی کہ آج اخبارات میں یہ سب سے بڑی سرخی لگی ہوئی تھی، اقلیات کے لحاظ سے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ہے، ہر سال وہ اپنی ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ پچھلی سالانہ رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا تھا آسیہ ملعونہ کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، آسیہ ملعونہ کو انہوں نے رہا کر دیا ہے۔ اب جو سالانہ رپورٹ چھپی ہے آج کے اخبارات میں اس کے اندر کرتارپور راہداری کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، گرو نانک یونیورسٹی بنانے کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، ہندو مندر دوبارہ کھولنے کی وجہ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ تین بڑی کامیابیاں اس ادارے نے حاصل کی ہیں پاکستان سے یہ کام کروا کے، تو یہ واضح ہوا کہ پاکستان جو خود اپنی معیشت کے لحاظ سے موت حیات کی جنگ لڑ رہا ہے اس سے اتنے پیسے لگوا کر کس قوت نے یہ کرتارپور راہداری بنوائی، گرو نانک یونیورسٹی اور یہ مندر جو ہے ان کی تزئین و آرائش کے یہ سارے کام کس نے کروائے؟ یہ امریکہ کا ادارہ ہے مذہبی آزادی کا، اس نے پاکستان سے وہ کام کروائے جو پاکستان میں کبھی نہیں کیے گئے تھے پہلے، اور پاکستان کا آئین ان سے روک رہا تھا۔ اور ادھر یہ ہماری حکومت اپنی کامیابی کے قصیدے پڑھ رہی تھی کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے پہلی بار یہ کر لیا، ہماری سفارتکاری نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ غیروں نے ان کو استعمال کیا اور وہ اب ان کو تھپکی دے رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں کہا تھا تم نے پورا کر دکھایا۔ اس کے ساتھ دوسری دو چیزیں ان پر نظر ثانی کرنے کا پاکستان نے وعدہ کیا جس پر پاکستان کی تعریف کی گئی۔ وہ دو چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے میرے دل میں یہ آج صبح اخبار پڑھتے ہوئے یہ بات کھٹکی کہ اس میں یہ تھا کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ ساتھ تعلیمی مواد پر نظر ثانی کے پاکستانی حکومتی اقدامات کی تعریف کی ہے کہ امریکی ادارے نے پاکستان نے اور دو کام کیے ہیں جو ابھی منظر عام پہ نہیں آئے لیکن انہیں پتا ہے وہ کیا ہیں، کہ اقلیات کے لحاظ سے جو مواد چھپتا ہے پاکستان میں اس پر نظر ثانی کر لی گئی ہے کہ وہ مواد نہیں چھپے گا اور جو چھاپے گا اس کو پھر آئین کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ تعلیمی مواد یعنی تعلیمی نصاب کے اندر جو اقلیات کے بارے میں چھپتا ہے اس پر بھی نظر ثانی کر لی گئی ہے اور امریکہ اس پر بھی شاباش دے رہا ہے۔ اب اس نظر ثانی میں سر فہرست جو چیز ہے وہ قادیانیوں کا کفر ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے جو ارتداد ہے وہ چیز شامل ہے۔ یعنی یہ انہیں باور کرایا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں چھپنے دیں گے، کوئی ایسا مضمون نہیں چھپنے دیں گے کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دے، جس میں قادیانیوں کو کافر کہا گیا ہو، جس میں قادیانیوں کے کفر کی بات کی گئی ہو، چونکہ پہلے ان کو اقلیات کے کمیشن میں لایا جائے گا اور اقلیات کے کمیشن میں لا کر پھر یہ کہ اقلیات کے خلاف
منافرت پھیلانے والا مواد نہیں ہونا چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے ضمن میں یعنی قادیانیوں کے خلاف جو آئین کی دفعات ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے جو ان کے خلاف آئین میں باتیں موجود ہیں وہ بھی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اور ادھر پورے ملک کے اندر کتابیں، خطبات، مضامین، اخبارات، ان سب پر یہ پابندی لگا دی جائے گی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لحاظ سے ان کے خلاف نہ لکھا جائے، نہ بولا جائے، کیونکہ امریکہ کا ادارہ جو بین الاقوامی مذہبی آزادی کا، اس کی طرف سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اور پاکستان نے ان پابندیوں کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ تو اپنی جگہ، پرائمری کا نصاب، مڈل کا، ہائی کا، ایم اے تک، پی ایچ ڈی تک، اس سارے نصاب میں یہ چیزیں معاذ اللہ نکالی جائیں گی، جن میں ایک یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے اور تم یہود کو باطل نہ کہو، تم نصارہ یعنی کرسچن کو جھوٹا نہ کہو، انہیں بھی کہو وہ بھی حق پر ہیں، ہندوؤں سکھوں کو بھی تم یہ نہ کہو کہ وہ جھوٹے ہیں، باطل ہیں، وہ کافر ہیں، بلکہ ان کے لحاظ سے بھی یہ نرم گوشہ رکھو۔ صرف اسلام ہی کو تم دین برحق نہ کہو، بلکہ کہو اپنے طور پر سارے ٹھیک ہے۔ نصاب کے اندر یہ ان اقلیات کے لحاظ سے تبدیلی کروانا، اور یہ جو مرتدین ہیں ان کو اقلیات کے زمرے میں شامل کر کے پھر ان کے خلاف بولنا تحریری تقریری طور پر اسے ملکی آئین کے لحاظ سے ایک جرم قرار دلوانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام ان کو کر کے دے دیا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اسے پھر منظر عام پہ لایا جائے۔ تو اس بنیاد پر یہ رپورٹ جو چھپی ہے امریکہ کی طرف سے 1 سال کی، اس پر ہمارا ملک کا حکمران طبقہ بغلیں بجا رہا ہے، اور میڈیا میں بھی تشہیر کی جا رہی ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ نے اتنی تحسین کی ہے، اور ادھر بھارت کی امریکہ نے تحسین نہیں کی۔ حالانکہ بھارت کا امریکہ اگر تحسین نہ کرے تو بگڑتا کیا ہے، جب امریکہ ان کا اتحادی ہے اور امریکہ ان کے ظلم کا پارٹنر ہے۔ وہ جو کچھ دن رات کر رہے ہیں قتل و غارت، امریکہ کی اندھی آنکھ کو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اگر امریکہ انہیں ایوارڈ اس پر نہ بھی دے کہ وہاں پر اقلیات کو حقوق حاصل ہیں، تو ان کا تو مطلب حاصل ہے۔ عملاً وہ کرونا کو بھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے لحاظ سے ہمیں کوئی بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہمارے حکمران ٹولے کو، کہ ہماری تعریف جو وہ کر رہے ہیں تو اس سے بھی وہ بات ظاہر ہو گئی جس کا ہمیں خطرہ تھا کہ ہمارے مذہب میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے، اور اس نے کی ہے، اور حکمران ٹولے نے وہ مداخلت قبول کر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں ادھر سے شاباش آ رہی ہے، اور ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں کہ جو کہ باہر آئیں گی۔ لیکن جو آج جس کا اعلان ہوا ہے کہ قادیانیوں کو قومی کمیشن برائے اقلیت میں شامل کر دیا گیا، یہ وزیر اعظم کے زبان سے جو یہ اعلان ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، جو کہ سیاہ ہونا نہیں چاہیے تھا، رمضان میں ہونے کی وجہ سے منور دن تھا، مگر اس میں یہ جو کرتوت کیا گیا ہے، ہمارے ہزاروں شہیدوں کی روحیں تڑپ اٹھی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جانیں دی تھیں، اور ہمارے اکابرین جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ یہ ابھی ان کا پہلا سٹیپ ہے، اور اگلا سٹیپ ان کی ارتداد کو واضح کرنے کا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہہ کر انہیں کوئی اگر چھوٹ دیتا ہے، خدا نخواستہ کہ یہ بھی مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، تو وہ بندہ بھی حد درجے کا جاہل بھی ہے اور اسلام کا باغی بھی ہے۔ قادیانیت ہرگز مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں، یہ فتنہ ہی فتنہ ہے، اور یہ ہرگز مسلمان نہیں۔ باقی یہ غیر مسلم ہماری اگر کو دیکھے تو 15 سال کی پریس کانفرنسوں میں یہ بات ہم بار بار دہراتے آ رہے ہیں کہ ان کا اور باقی غیر مسلم کا فرق ہے۔
وہ صرف غیر مسلم ہیں، اور یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں، کہ جو پہلے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں گئے وہ بھی مرتد ہیں، اور اب جو آگے ان کی نسلیں مرتدین کی ہیں وہ بھی مرتد ہیں، اس بیس پر کہ وہ ہمارا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ہم سے ہمارا کلمہ چھینتے ہیں، اور وہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں سب سے بڑے ان پر یہ ڈاکہ ڈالنے والے مجرم اور دہشت گرد ہیں، کیونکہ ایسی دہشت گردی نہ ہندو کرتا ہے، نہ سکھ کرتا ہے، نہ کرسچن کرتا ہے، نہ پارسی کرتا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں، جیسی دہشت گردی قادیانی کر رہا ہے کہ یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھین رہے ہیں، چھینتے ہیں اور چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے حکمران امریکہ کو یہ واضح کر دیں کہ ان کے مذہبی حقوق ہم سے تم کس منہ سے مانگتے ہو، یہ تو پہلے ہی ظالم ہیں، ہمارے حق چھینے ہوئے ہیں، ہمارا کلمہ چھیننے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے، پھر آگے سب نے لکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو ان سے اس دہشت گردی کا حساب لیا جائے، اس کے بعد آگے بات ہو کہ ان کا کون سا حق ہم نے چھینا ہے جو ہم سے یہ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم 100% عمران خان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں، اور اس سے بالکل کسی طرح بھی 100 میں سے 1% بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہی ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کر کے، مدارس بند کر کے، مساجد بند کر کے، جمعے بند کر کے، اجتماعات بند کر کے، یہ کوئی ایسا ضرور حربہ آزمائیں گے، کام کریں گے کہ جس سے کرونا کے جو درپردہ مقاصد ہیں وہ پورے ہوں۔ تو آج وہ ہماری بات سامنے آ گئی کہ کرونا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بیماری تو بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اپنے غلط مقاصد پورے کروانا، یہ جو کچھ آج سامنے آ گیا ہے، اور ابھی نہ جانے اس پر آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ان علماء کو بھی دیکھنی چاہیے جو دن رات حکومت کے لیے لوگوں میں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں، فتوے داغ رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ایک ریاست مدینہ کا شاید وہم رکھتے ہیں کہ وہ بن جائے گی۔ وہ اب سوچیں کہ ایسا بڑا اعلان جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قادیانیوں کی حمایت میں ہوا، تو ایسے حالات میں کیوں ہوا؟ پہلے چھپ چھپ کے کیا جاتا تھا، اب کیا دلیری آ گئی کہ علل اعلان کیا گیا؟ وہ پہلے چھپ چھپ کے عام لوگ کو کرتا تھا، اب وزیر اعظم نے برملا وہی کام کیوں کر لیا؟ انہیں کیا لگا کہ مسلمانوں میں کیا کمی آ گئی ہے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کتنے باندھے جا چکے ہیں؟ تو اس بنیاد پر ہم اپنی طرف سے اس اعلان کو مسترد کر رہے ہیں، صرف مذمت ہی نہیں کر رہے، مسترد بھی کر رہے ہیں، اور آئینی طور پر اگر اس کو آگے لایا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اس کی بھرپور مزاحمت بھی کریں گے۔ یہ ہمارے آئین، ہمارے ایمان، ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے، اور جو قوت بھی قرآن سے ٹکرائے گی، ایمان سے ٹکرائے گی، وہ یقیناً پاکستان سے بھی ٹکرا رہی ہوگی، تو ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس دین کی خاطر، اس قرآن کے زیر سایہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں دینے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور اس پر ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک انشاءاللہ لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کا آئین پاکستان کے اندر جو شکیں ہیں ان کی حفاظت اپنے ایک ایک قطرے کے ذریعے سے کریں گے، اور حکومت بھول میں نہ رہے، جو بھی اس قرآن سے ٹکرایا ہے اس کو زمانے نے آزمایا ہے کہ اس نے پھر ہمیشہ اپنے بڑوں سے بھی دھوکہ کھایا ہے، جو امریکہ کی شکل میں ان سے کام کرواتے ہیں اور پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ لہذا آج وقت ہے کہ اس طرح کی کوئی روش حکمران نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے قرآن سے ٹکراؤ لازم آئے۔ یہ امت قرآن سے وفاداری کرے گی، قرآن سے ٹکرانے والوں سے کبھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگا